صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں جو ہے وہ خشیت الہی یعنی دلوں میں اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو اس پر ہو رہی تھی، لیکن آج انشاءاللہ العزیز صبر و مرض کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ صبر کیا ہے اور مرض کیا ہے، دو چیز ہے اس میں، صبر اور مرض۔ تو انشاءاللہ ان دونوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو پالے اور جنت کو پالے، اللہ اسے جنت عطا کرے، تو اس کو چاہیے کہ دنیاوی خواہشات، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ہماری نفس نے یہ کہا میرے پاس کار آ جائے، ہماری نفس نے یہ کہا کہ آج ہم یہ چیز کھا لیں، ہماری نفس نے یہ کہا کہ آج جو ہے تم ایک بنگلہ بنا لیں، تو یہ ساری چیزیں یعنی جو ضروریات کی ہے اس سے ہٹ کر کے، تو یہ ساری چیزوں پر اگر انسان کیا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے اور دنیا کے تمام آلام و مصائب یعنی جو پریشانیاں آئی، بیماریاں، تکلیفیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور انسان اس پر صبر کر لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملتی؟ جنتیں ملتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جو انسان صبر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں اگر ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو ہم کیا کریں؟ اس پر صبر کریں۔ اب دیکھیں صبر کی کئی قسمیں ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں، جیسے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، یعنی جو چیزیں حرام ہے اس سے رک جانا، یہ بھی جو ہے صبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دل نے کہا حرام کام کریں، جیسے جوا کھیلنا، سود کھانا، اس طریقے چیزوں، زنا کرنا، یہ سب چیزیں اگر دل میں خواہش ہے اور یہ سب چیزوں سے رک جائیں، اور اس کے بعد آگے کہا کہ تکالیف پر صبر کرنا، یعنی جو تکلیف انسان کی زندگیوں میں آتی ہے اس پر صبر کرنا، پہلے صدمہ پر صبر کرنا وغیرہ، یعنی صبر کی یہ سب قسمیں ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں اگر آئے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ جیسے جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مہر آتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کوئی انسان کیا کرتا ہے؟ عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مہر آتا ہے۔ عبادت الہی مطلب اللہ کی عبادت پر صبر کرنا بولے تو مطلب راتوں دن عبادت کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اس میں جو تکلیف آئے جیسے رکوع کرنا، سجود کرنا، اب ماہ رمضان کے روزے ہیں اس میں بھوک کی تڑپ، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، تو یہ ساری چیزوں میں اگر انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ اس کو ایسے یعنی 300 ایسے اللہ درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا۔ اب سوچئے زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے 600 درجات عطا ہوں گے۔ دیکھیے جو انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے یعنی صبر کرتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اب انسان اس پر صبر کرتا ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو، زنا، سود، یہ سب چیزیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان اگر اس پر صبر کرتا ہے اس کو 600 درجات عطا ہوں گے، جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اب سوچیں کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں آسمان، یعنی ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے زمین کے برابر ہوگا۔ اور پھر کہا گیا جو مصائب پر صبر کرتا ہے، یعنی جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اس کو 700 درجات عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جو مصیبت آئے اور اس پر ہم نے صبر کیا تو 700 درجات عطا ہوں گے۔ اب 700 درجات جو عطا ہوں گے تو وہ کیسا درجہ ہوگا؟ دیکھیے ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولا کے برابر ہوگا۔ تحت الثری یعنی زمین کی آخری حد اور عرش اولا مطلب آسمان کے اوپر جو آخری حد ہے، یعنی اتنے درجے کے برابر ہوگا۔ ایک حکایت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، یعنی یہودیوں نے جب آپ پر حملہ کیا اب شہر سے باہر نکل گئے کہ کہیں ہم چھپ جائیں، اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔
یعنی درخت کو کیا کہا؟ اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کا حکم درخت کیا ہر چیزوں پر چلتا ہے، تو آپ نے جیسے درخت کو کہا کہ ہم کو اپنے اندر چھپا لے، تو درخت چڑ گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے، یعنی درخت جو ہے تو چڑ گیا، یعنی ہٹ گیا اور آپ اس کے اندر چھپ گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا کہ اس درخت کے آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ یعنی جب یہود وہاں پر پہنچے اس درخت کے قریب تو شیطان وہاں پر بھی نہیں چھوڑا، شیطان نے یہودیوں کو ساری بات بتا دی کہ زکریا علیہ السلام نے اس درخت کو کہا کہ چیر لے، مجھ کو اپنے اندر داخل کر لے، تو جو تو چڑ گیا درخت اور آپ اس کے اندر چلے گئے۔ تو شیطان نے اس کو بتا دیا، اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ اس کو 2 ٹکڑے کرو، جب 2 ٹکڑے کرو گے تو خود تمہیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے شیطان انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اسی لیے شیطان کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ معمون رکھے۔ اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ یعنی یہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ہم لوگ بھی انسان ہیں، تو بظاہر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے تھی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی تھی کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ درخت یعنی قدرت، یعنی اللہ کی قدرت ایک درخت ہے، وہ بھی اللہ نے اس کو قدرت عطا کی ہے، تو اس سے مدد طلب کی۔ تو آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا۔ اگر وہ درخت کو نہ کہہ کے اللہ کو کہتا کہ اللہ ہماری مدد کر تو وہ مصیبت میں نہیں جاتا، لیکن انہوں نے درخت سے مدد مانگ کے مصیبت میں ڈالا، اور اب آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مسائل میں مجھ سے سوال کرتا ہے، یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ مجھ سے مصیبت میں سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر گھر میں نمک کی بھی ضرورت ہو، مرچ کی بھی ضرورت ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، مولا پروردگار ہمیں عطا فرما۔ ہم لوگ جو ولیوں بزرگان دین کے دربار میں جاتے ہیں یہ وسیلہ ہے، اللہ نے کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی وسیلہ کے ذریعے سے، اور خاص کر کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ذریعے سے اگر وسیلہ کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے وسیلہ بھی ضروری ہے، اور اس کی دعاؤں کو مقبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اب آگے دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کو اف کہنے کی ممانعت، جیسے یہودیوں نے درخت کو کاٹنے لگے، اے بیٹے خاموش رہ، الگ الگ بیٹھ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس درخت کے اندر سے، اور یہودی نے اس درخت کو کاٹنے لگے تو آپ نے اف کی آواز نکالی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان کہیں چھپا رہے اور اس کو اگر کاٹا جائے تو وہ تو اس کے درخت کے ساتھ کاٹے جائیں گے تو تکلیف تو ہوگی۔ تو اس کو دیکھیے کہ اللہ نے کیسے اس کو منع کیا۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، جب دماغ تک پہنچ گئی آری کٹتے کٹتے درخت کو تو آہ کی آواز نکالی۔ ارشاد الہی ہوا، اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ یعنی کہا گیا ہے کہ تم مصائب جب تمہارے اوپر پریشانی آئی، مصیبتیں آئی تو پہلے صبر کرنا تھا تم کو، اگر صبر کر لیتے تو ہم تمہاری مدد کرتے، اور تم نے صبر نہیں کیا، پہلے ہی جو ہے صبر کے بجائے تم نے صبر سے ہٹ کر کے اب آہ کہہ رہے ہو۔ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا گیا کہ اگر تم آہ کر دو گے اب دوبارہ تو دفتر یعنی جو رجسٹر ہوتا ہے صبر کرنے والوں کی، اس سے تمہارا نام ہٹا دیا جائے گا، یعنی اس سے تمہارا نام ختم کر دیا جائے گا۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر پھر بھی اف تک نہ کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اف نہ کیا۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور ہر پہ شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر سکے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اگر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آج دیکھیے کربلا کے میدان میں شہیدان کربلا نے صبر کی تو آج ان کا نام زندہ ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہر دور میں ہر وقت وہ صبر ہی کرتا ہے، اور صبر جو انسان کر لیتا ہے اللہ اس کو غیبی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ ہم سبوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ ہم سبوں کو صبر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہر پریشانی بلا آفت مصیبتوں سے ہم سبوں کو نجات عطا فرمائے۔ آسمانی اور زمینی بلا